बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ससुर के वालिद रोज मेरे कमरे में आ जाते और मेरे शौहर को कहते, बहू की जान को खतरा है, तुम जाओ, मैं यहाँ रात रुक कर बहू की हिफाजत करूँगा। मेरा शौहर चुपचाप चला जाता तो वो मुझे कहते कि तुम जाओ, बाथरूम में छुप जाओ। सारी रात कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आती और एक दिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर और मेरे शौहर के साथ मेरी शादी की पहली रात थी और मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आंखों में ढेरों सपने सजाए मैं अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी। ये शादी मेरी पसंद से हुई थी, इसलिए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और अब तो बस मुझे अपने शौहर का इंतजार था कि कब वो कमरे में आए और मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दे। चंद मिनट गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा शौहर अंदर आ गया। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास बैठ गया और अपनी जेब से अभी मेरे लिए मुंह दिखाई का तोहफा निकालने ही लगा था कि इसी वक्त हमारे दरवाजे पर जोरदार तरीके से दस्तक हुई। हम दोनों ही चौंक गए कि इस वक्त कौन आ सकता था। मेरा शौहर जल्दी से दरवाजे पर गया और खोला तो देखा सामने ही इसके वालिद साहब खड़े थे। मैंने हैरानी से ससुर की तरफ देखा कि इन्हें रात को इस पहर क्या काम याद आ गया। अमूमन तो सासों को मसले मसाइल होते हैं और अक्सर टीवी ड्रामों में ही देखा जाता है कि सास शादी की पहली रात ही बीमारी का नाटक करके अपने बेटे को इसकी दुल्हन के पास से उठा लेती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया था, क्योंकि मेरी सास तो हयात थी ही नहीं और इसकी जगह ससुर ही थे। लेकिन वो कुछ ऐसा ड्रामा कर सकते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इन्होंने अपने बेटे को बाहर बुलाया और इससे कुछ बात करने लगे। मैंने वही बैठे बैठे बाहर की तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे अपना शौहर भी कुछ परेशान लगा। मैंने कौफत से सोचा कि अब कुछ मेरे साथ में वैसा ही ना हो जाए जैसा मैं सोच रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया, इसके साथ ही मेरे ससुर भी अंदर आ गए। मैंने सवालिया नजरों से अपने शौहर की तरफ देखा और नजरों ही नजरों में पूछा कि तुम अपने बाप को कमरे में क्यों ले आए हो। मेरे शौहर के बजाय मेरे ससुर साहब मुझसे कहने लगे, बहू तुम्हारी जान को खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत की खातिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अपने बेटे को कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से, मैं बहू की हिफाजत करूँगा। मैंने खड़े होकर बुलंद आवाज से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? किस किस्म की अजीब बात कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है? मैं क्या कोई चोर पुलिस का खेल खेलती रही हूँ जो मेरी जान को खतरा होगा? और अगर फर्ज करे ऐसी बात है भी तो मेरे शौहर किस लिए है? मेरी हिफाजत के लिए ही है। तो आप मेरे कमरे में मेरे साथ क्या करेंगे? मेरे शौहर ने बाजू से पकड़कर मुझे पीछे किया और कहने लगा कि मेरे वालिद साहब के साथ ऐसे बात मत करो, तमीज के दायरे में रहो। मैं इनके साथ तुम्हारी बदतमीजी हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इन्होंने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है तो इसका मतलब है कि है, और मुझसे बेहतरीन हिफाजत अगर वो कर सकते हैं तो वही करेंगे। मेरे ससुर मुझे कहने लगे, तुम बाथरूम में चली जाओ, मैं यहाँ कमरे में ही पहरा दूंगा। और अपने बेटे को कहने लगे, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, अपने बाप के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि शायद मेरा शौहर कुछ एतराज करे, लेकिन वो तो अपने बाप के आगे सर झुकाकर वहां से चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही थे। वो मुझे कहने लगे कि तुम मेरी मौजूदगी की वजह से डिस्टर्ब हो गई, इसलिए तुम्हें बाथरूम में ही जाकर रात गुजारनी होगी। मैं इस सूरत हाल से बहुत दिन परेशान रही थी और मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी पहली रात ऐसे ही गुजरेगी। अजीब लोग थे भला, मेरी जान को किससे खतरा हो सकता था? और आखिर मेरे शौहर के बाप का मेरे कमरे में काम ही क्या था? मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी किसी और कमरे में चली जाती हूँ। तो कहने लगे, नहीं नहीं, तुम इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती, बस तुम्हें जो कहा है तुम वही करो। ये अजीब मुसीबत थी।
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। उससे मैं बाथरूम में ही आकर बंद हो गई। इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हैरत मुझे अपने शौहर पर हो रही थी कि क्या इसे ये बात अजीब नहीं लगी। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही अजीबो गरीब लग रहा था और कुछ हद तक मैं शक में भी मुब्तला हो रही थी कि कहीं मैंने शादी करके गलती तो नहीं कर दी। मुझे यहाँ बाथरूम में बंद करने में कहीं इनकी कोई साजिश तो नहीं है। मैं अपने घर वालों को भी फ़ोन करके बुला नहीं सकती थी और ना इनसे कोई शिकायत कर सकती थी, क्योंकि शादी करने का फैसला सारा सुसर मेरा अपना ही था। मेरे घर वालों ने तो मुझे बहुत मना किया था। मैं अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद शुमार की जाती थी। ये सच था कि मेरे माँ बाप ने मेरा लाड उठाने में मुझे कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद हर इम्तिहान में अव्वल आती रही। चाहे स्कूल हो या कॉलेज या ज़िंदगी का कोई और मामला हो, मैं हमेशा से ही अपने फैसले खुद किया करती थी और मेरे माँ बाप ने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मेरी 2 बड़ी बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। भाई मेरा कोई था नहीं और बाबा अकेले ही बिजनेस संभालते थे। बड़ी दोनों बहनों के शौहर भी अच्छे खासे कमाते पीते घराने के थे। इन लोगों का अपना कारोबार था, इसलिए बाबा को अपने कारोबार के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि मुझे अपने बाबा का बेटा बनना है, इसलिए मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने के बाद अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और इनकी बिजनेस में हेल्प करने लगी। मेरी जानब से ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल गया था, क्योंकि मेरे बाबा एक सख्त बॉस थे, लेकिन मैं हरगिज भी ऐसी नहीं थी। मैं लोगों को नरमी और रियायत देने के कायल थी। ऑफिस का माहौल भी मैंने दोस्ताना ही रखा था। मुझे सारी जिम्मेदारी संभालते देखकर मेरे बाबा ने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और मुझे कहने लगे कि अब तुम्हारा बिजनेस है तो तुम ही संभालो। अब वो कम कम ही ऑफिस में आते थे। इन्हीं दिनों असजद मेरी नज़रों में आ गया। वो हमारे कंपनी में मैनेजर था और एक मेहनती और ईमानदार एप्लाई होने की हैसियत से मैं इसको बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इतना अच्छा लगने लगेगा कि मैं इसे शादी करने के बारे में ही सोच लूँगी। प्यार और मोहब्बत का मेरी ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल लग जाए तो फिर इन बातों की कोई अहमियत नहीं रहती। मुझे इसकी ईमानदारी, लगन और काबिलियत ने बहुत मुतासिर किया था और यही पसंद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। यहाँ तक कि मैंने एक दिन सीधा इससे शादी के लिए ही कह दिया और वो तो सुनकर हैरत के मारे मुंह खोले ऐसे ही साकत खड़ा रह गया, जैसे कि मैंने कोई एहनूनी बात कर दी हो। मैंने इसे कहा कि तुम अच्छे तरीके से सोच लो और फिर मुझे जवाब देना, लेकिन मैं कहने लगा नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मुझ में और आप में बहुत फ़र्क है। आप मेरी बॉस है और मैं यहाँ एक मुलाजिम की हैसियत से हूँ। हम दोनों की सोशल स्टेटस में भी बहुत फ़र्क है। ऐसे साफ इनकार की हरगिज़ भी मुझे तवक्का नहीं थी। मेरा तो दिल ही टूट गया था, लेकिन फिर भी ज़रा सोच लिया था कि मैं इसे मना कर ही रहूँगी। इसे तो शायद मैं मना ही लेती, लेकिन मुझे अपने बाबा की तरफ से डर था कि वो नहीं मानेंगे, और हुआ भी यही। जब मैंने इसे शादी की बात की कि मैं असजद से शादी करना चाहती हूँ, तो वो बहुत गुस्से में आकर कहने लगी कि इस दिन के लिए मैंने तुम्हें दफ्तर में भेजा था। मेरी माँ को भी इस रिश्ते पर एतराज़ था और इन दोनों को ये लगता था कि शायद असजद ने ही मुझे अपने जाल में फंसाया है ताकि वो मेरी दौलत जायदाद पर कब्जा कर सके। लेकिन मैं तो जानती थी कि ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मुझे साफ इनकार कर चुका है। इसी अगर मेरी दौलत में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी होती तो हाँ कह देता। मैंने शुरू से ही अपनी बात मनवाना सीखा था, इसलिए इस बार भी मुझे नाकामी नहीं हुई और थोड़े से एहतजाज के बाद मेरे माँ बाप मान गए और दूसरी तरफ मैंने असजद को भी मना ही लिया। असजद की माँ तो दुनिया में थी नहीं, ना इसका कोई और बहन भाई था, सिर्फ इसके वाले ही थे।
صرف اس کے والد ہی تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ میرا وقت اس کے گھر میں بہت اچھا گزرے گا۔ اسی زندگی کی وجہ سے شادی کر کے آج میں اس گھر میں موجود تھی، لیکن پہلی ہی رات تھی عجیب و غریب قسم کی باتیں میرے ہوش و حواس چھیننے کو کافی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اسجد کے والد دماغی مریض ہیں، تبھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ کوئی بات نہیں، صرف آج کی رات ہی تو ہے، میں چپ کر کے سہ لیتی ہوں۔ اگر میں نے یہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو میرے ماں باپ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہ شادی مت کرو۔ اب وہ پوری رات میں نے باتھ روم میں ہی گزار دی تھی، کیونکہ اگر میں باہر نکلتی تو کمرے میں میرے سسر موجود ہوتے اور میں اس وقت ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں ہی دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے جانے مجھے کب نیند آ گئی اور صبح باتھ روم پر دستک ہوئی۔ آواز سے میری آنکھیں کھلی۔ میرے سسر دروازے پر دستک دیکھ کر مجھے کہنے لگے، بہو صبح کے 9 بج گئے ہیں، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، تمہارے شوہر کو بھیجتا ہوں۔ ان کے کمرے سے باہر جانے کی آواز سنتے ہی میں جلدی سے بھاگ کر باہر آئی اور گہرے سانس لی۔ 5 منٹ کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس پر چیخ پڑی کہ یہ سب کیا ہے؟ تم لوگوں کی کیا ذہنیت ہے؟ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی کرتا ہے؟ تمہیں اپنے والد کو میرے کمرے میں چھوڑتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے والد پر اپنی جان سے بھی زیادہ اعتبار کرتا ہوں، اور تم خود ہی دیکھو، انہوں نے تمہیں واش روم میں جانے کا کہہ دیا تھا اور وہ ساری رات کمرے میں اکیلے ہی رہے تھے۔ پھر اتنی ٹینشن لینے والی بات ہی کیا ہے؟ اور ان کی بات سچی ہی ہوگی۔ اگر انہوں نے تمہاری حفاظت کے پیش نظر ایسا کیا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میں صبح صبح لڑائی اور بحث کے موڈ میں نہیں تھی، بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے سوچا کہ بعد میں سارے حساب باقی کروں گی، اور بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ صرف ایک رات ہی کی بات ہے، لیکن شادی کے دوسرے دن بھی یہی تماشا ہوا۔ میرے شوہر کے کمرے میں آنے کے تھوڑی دیر بعد میرے سسر صاحب بھی آ گئے اور کل کی طرح کہنے لگے، بہو کی جان کو خطرہ ہے، تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں یہاں پر پہرے داری کروں گا۔ اور کل کی طرح میرا شوہر ایک سوال بھی کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت چونک گئی تھی کہ آخر میری جان کو کس سے خطرہ ہے، اور جب یہ میں سوال اپنے شوہر کے والد سے پوچھتی تب بھی وہ کوئی مجھے جواب نہ دیتے۔ مجھے تو ان کی نیت میں ہی کھوٹ لگنے لگا تھا کہ شاید وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری شادی ان کے بیٹے سے ہو، تبھی وہ روایتی سسرال والوں کی طرح ہمارے بیچ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تو بھی برداشت کر لیتی، لیکن وہ روز اسی طرح آ جاتے اور یہی بہانہ بناتے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے واش روم میں بھیج دیتے اور میرے شوہر کو کمرے سے باہر، اور کچھ ساری رات میرے کمرے میں جانے کیا کیا کرتے رہتے۔ کئی بار میں نے سوچا کہ میں واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھوں تو صحیح، آخر وہ کمرے میں کرتے کیا ہیں، مگر ہر بار میں رک جاتی تھی، لیکن میرے اندر یہ تجسس ضرور پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری جان کو کسی اور سے نہیں بلکہ میرے سسر صاحب سے ہی خطرہ ہو۔ مجھے وہ کسی لحاظ سے بھی پسند نہیں آئے تھے، مگر چونکہ وہ میرے شوہر کے والد تھے تو میں ان کی عزت کرنے پر مجبور تھی، اور وہ بھی ایسے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی کو دور رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ دن کے اوقات میں بھی ہمارے آس پاس ہی پھرتے رہتے تھے، نہ ہم آپس میں کوئی بات کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ ہمیں کہیں باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دیتے تھے۔ یہاں تک تو پھر بھی قابل برداشت تھا، لیکن رات کو بھی جو وہ روز کمرے میں آ کر میرے شوہر کو باہر بھیج دیتے اور مجھے واش روم میں قید ہونا پڑتا تھا، یہ مجھے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ سب سے اپنی جان چھڑاؤں۔ میرا شوہر تو ایک شریف النفس انسان تھا اور اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، جبھی تو اس کے آگے کچھ بول نہیں پاتا تھا، لیکن میں اب چپ نہیں رہنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے سسر کے بارے میں سب معلومات نکال لوں گی۔ ایک دن ان کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کی تلاشی لینے لگی کہ شاید کوئی تو ایسا راز میرے ہاتھ لگے جس کی وجہ سے مجھے یہ جاننے بھی آسانی ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے،
اور تبھی کاغذوں کے فائل میں کچھ ایسی تصویریں اور کاغذات ملے جن کی مدد سے مجھے یہ پتا چلا کہ میرا شوہر تو اپنے باپ کا سگا بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ستیلے باپ بیٹا تھے، یہ جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں سوچنے لگی کہ یہ بات میرے شوہر کو بھی معلوم ہوگی یا نہیں۔ کوئی اپنے ستیلے باپ کے ساتھ تو اتنا پیار اور محبت نہیں کرتا جتنی میرا شوہر اس کی کرتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کمرے میں آتا، میں نے جلدی سے ساری چیزیں دوبارہ ویسے ہی رکھ دی اور بھاگ کر تو وہ کچن سے نکلتے دکھائی دیے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا تو میں نے تمہارے لیے بھی بنا دی، کچن میں پڑی ہوئی ہے، پی لینا۔ خود یہ کہہ کر چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ چائے کی طلب تو مجھے بھی ہو رہی تھی، لیکن میں اب اس شخص کی طرف سے بہت مشکوک ہو چکی تھی، اور مجھے تو بار بار یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری جان کا سب سے بڑا دشمن یہی نہ ہو۔ میں نے کچن میں جا کر وہ چائے سنک میں گرا دی۔ شام کو میرے شوہر گھر واپس آیا تو میں نے سوچا کہ میں اسے بتا دوں کہ اس کے باپ کی اصلیت کیا ہے۔ جانے میرا یہ بتانا مناسب بھی تھا یا نہیں، بس اسی وجہ سے میں چپ ہو کر رہ گئی اور اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ اپنے باپ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتا تھا، اور ایسی ویسی کوئی بھی بات جاننا اس کے لیے دھچکے کا باعث بنتا۔ میرے شوہر نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں بھی جانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کے والد صاحب نے ہی منع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ بہو 2 مہینے سے پہلے باہر قدم نہیں نکالتی، اور میرے شوہر نے ہمیشہ کی طرف اس بات پر بھی سر خم کیا تھا کہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو اس کے باپ کے خلاف کرنا چاہ رہی تھی۔ اگر میں ایک دم سے اس کے باپ کے خلاف ہوتی تو یہ میرے لیے ہی اچھی بات نہ ہوتی۔ میری کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ گھر میں تو ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی بات بھی نہیں کر سکتے، تو تم آج ایسا کرنا کہ 12 بجے ریسٹورنٹ میں آ جانا تاکہ ہم کچھ ٹائم گزارنے کا موقع مل سکے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گئی کہ شکر ہے کوئی تو کام وہ اپنے ابا سے چھپ کر کرنے پر تیار ہوا۔ جب میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو میرے شوہر کے والد نے مجھے دیکھ لیا اور پوچھنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں، اور ان کے روکنے کے باوجود میں گھر سے باہر نکل آئی۔ جب تک میں وہاں پر پہنچتی میرا شوہر وہاں پر پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ میرے جاتے اس نے کھانا آرڈر کر دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ میں ہی اس سے شکوے کرتی رہی کہ وہ اپنے باپ کے آگے مجھے تو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا کھانا بھی آ گیا۔ جیسے ہی میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھے کہ اسی وقت کسی نے میرے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سر پر سسر صاحب کو کھڑے پایا۔ جانے وہ کب اور کس وقت یہاں پر پہنچے تھے، لیکن ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے کھانے سے روکنے کے لیے، میرا ہاتھ پکڑنے کی۔ آج تو کچھ بھی ہو جاتا، میں ہرگز بھی ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ان سے بدتمیزی کرنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے روک دیا اور کہنے لگا کہ تم گھر جاؤ، میرے بابا سے کوئی بات بھی مت کرنا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ اپنے باپ سے یہ ہے کہ اتنا ڈرتا ہے، وہ بھی اس باپ سے جو اس کا اپنا سگا بھی نہیں ہے۔ آج تو میں نے سوچ گیا تھا کہ گھر جاتے اس کو ساری حقیقت بتا کر ہی رہوں گی۔ رات کو حسب معمول وہ کمرے میں آ گئے اور میرے شوہر کو باہر بھیج دیا۔ میں چپ چاپ واش روم میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر سے اب ہلچل کی آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے، تو میں نے واش روم کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ کمرے میں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، شاید وہ باہر تھے۔ میں چوری چوری کمرے سے باہر نکل آئی کہ آج تو میں دیکھ کر رہوں گی کہ ہم دونوں کو بند کر کے یہ کرتے کیا ہیں۔ میں باہر نکلی تھی کہ مجھے کمرے سے کچھ شور کی آواز سی سنائی دی۔ یہ آوازیں تو میرے شوہر کے باپ کے کمرے سے آ رہی تھی، جہاں آج کل رات کو میرا شوہر ٹھہرا ہوتا تھا۔ میں گھبرا کر بھاگتے ہوئے وہاں پر گئی کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ایسا لگا جیسے سر پر قیامت ٹوٹ گئی ہو، کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ میرا شوہر اپنے باپ کے ساتھ گتم گتھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری لوہے کا گلدان تھا جس سے وہ اپنے باپ کے سر پروار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہ شاید اپنے بچاؤ کر رہا تھا، مجھے تو دیکھنے سے ہی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس نے اپنے باپ کو نیچے گرا دیا اور اس کے سر پر وار کرنے ہی لگا تھا کہ میں بھاگ کر گئی اور اس کے ہاتھ سے وہ چھین کر نیچے پھینک دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا کر پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے میں اسے کوئی جواب دیتی، سسر نے فوراً سے اٹھ کر وہی گلدان اٹھا کر میرے شوہر کے سر پر مار دیا اور وہ وہی لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ میں ان پر چیخ پڑی کہ میں نے آپ کی جان بچائی اور آپ نے میرے ہی شوہر پر وار کر دیا۔ آخر آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ تم نے میری جان نہیں بچائی بلکہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ یہ تمہارا شوہر ہی تھا جو تمہاری جان لینے کے در پہ تھا، اسی سے تمہیں اتنے دنوں سے میں بچا رہا تھا۔ اسجد کو تم بہت اچھا سمجھتی ہو جبکہ حقیقت میں یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ سب کے سامنے یہ بظاہر بہت شریف اور نیک بنتا ہے، لیکن اندر سے یہ کیسا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ یہ ایک منافق انسان ہے، لیکن میں نے کبھی اسے نہیں جتایا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں۔ میرے ساتھ بھی یہ صرف میری پراپرٹی کی وجہ سے ہی میٹھا بن کر رہتا ہے۔ تم سے شادی بھی اس نے صرف اسی وجہ سے کی کہ تمہاری جائیداد کا مالک یہ بن سکے۔ پہلے اچھا بن کر تمہارے دل میں جگہ بنائی اور تمہیں مجبور کیا کہ تم خود ہی اس کو شادی کے لیے کہہ دو، پھر مزید اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہوئے تمہیں منع کر دیا تاکہ تم یہ نہ سوچو کہ یہ تمہاری دولت کی وجہ سے ہاں کر رہا ہے، جبکہ اصل میں وجہ تو یہی تھی۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ روز رات کو تمہیں سلو پوائزن دیتا رہے تاکہ تم آہستہ آہستہ بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور اتنے عرصے میں یہ تمہارے حصے کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ اور میں نے اس کا یہ منصوبہ سن لیا تھا، اس لیے روز میں تمہاری پہرے داری کی خاطر تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا تاکہ یہ تمہیں نقصان پہنچا نہ سکے، اور دن کے اوقات میں بھی میں تمہارے اس لیے پاس ہی رہتا تھا یہ کہہ کر بہو کی جان کو خطرہ ہے۔ میں اپنی طرف سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے جب وہ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ اس نے ریسٹورنٹ میں بھی جو کھانا تمہارے لیے آیا تھا اس میں بھی اس نے کچھ ایسے ہی زہریلی چیز ملائی تھی جس سے تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی۔ بعد میں یہ سارا الزام میرے سر پر دھر دیتا کیونکہ تم تو مجھے پہلے ہی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی باتوں پر ایمان لے آتی اور مجھے جیل کروا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ ابھی میں اسے صاف صاف بات کرنے ہی آیا تھا کہ مجھے اس کی سب حرکتوں کے بارے میں معلوم ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے ورنہ میں اس پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو اچانک اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اتنے میں تم آ گئی۔ ان کے منہ سے یہ ساری کہانی سن کر تو میرا وہ حال ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہ ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے گھٹیا آدمی سے پیار کروں گی۔ میں نے اسی وقت اپنے بابا اور پولیس کو فون کر کے بلا لیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ مزید ثبوت شوہر کے ستیلے باپ نے مہیا کر دیے تھے۔ یوں وہ منافق انسان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا گیا اور میں نے اس سے خلا لے کر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔